ویلکم بیک۔ پروگرام کے اس حصے میں بات کریں گے دوسرے حلقے کی جو کہ ہے لورا لائی کا حلقہ 252۔ بلوچستان کے علاقے لورا لائی کے حلقہ NA 252 اور لورا لائی کم موسیٰ خیل کم بارخان اور کم دکی اضلاع شامل ہیں۔ یہ 4 اضلاع اس حلقے میں آتے ہیں۔ اس حلقے میں منتخب عوامی نمائندے کی کارکردگی کیسی رہی؟ کئی عشروں سے مختلف پارٹیوں اور جماعتوں کی حکمرانی اس میں رہی ہے اور گزشتہ کئی سالوں میں عوام سے کیے گئے وعدوں پر عوامی نمائندے کس قدر عمل پیرا ہوئے، یہ ہم جانیں گے دولت خان کی اس رپورٹ میں جو انہوں نے تیار کی ہے کہ وہاں کے لوگ کیا سوچتے ہیں اور وہاں کے مسائل کیا ہیں۔ جی، اس وقت میں موجود ہوں لورا لائی کے شہر باغی بازار میں موجود ہے۔ ایک نوجوان جو MNAs کے بارے میں اور MPs کے بارے میں ہمیں معلومات دیں گے کہ MNAs نے اور MPs نے زیادہ تر اپنے علاقے کو کتنا وقت دیا، کتنا وقت گزارا یہاں پہ، اور آخری سیشن میں کتنا وقت گزارے ہیں عوام کے ساتھ اور اپنے حلقے میں، اور دوسری کہ کیا ہمیں کون سے لوگوں کو منتخب کرنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا اس کے عوام کی بہبود کے لیے کون سے کام کیے ہیں۔ ہم نے 5 سال تو یقیناً گزارے ہیں پچھلے الیکشن میں، جب ہم نے نمائندوں کو منتخب کر کے ان کو اسمبلیوں تک بھجوایا، لیکن اسمبلیوں میں پہنچنے کے بعد ان نمائندوں نے دوبارہ اپنے علاقے کا کبھی بھی رخ نہیں کیا، نہ انہوں نے اتنی تکلیف کی کہ وہ اپنے حلقے میں آئیں اور عوام کے دکھ درد میں شریک ہوں۔ ہمیں نوجوان اور تعلیم یافتہ لوگوں کو منتخب کرنا چاہیے۔ ہمارے جو سابقہ MNA اور MPA ہے یہ تو 5 سال ہمارے حلقے میں آئے بھی نہیں۔ آپ اسپتال میں جا کے جائے یا روڈوں کی حالت دیکھ کے کوئی ایسے کارنامہ انہوں نے نہیں انجام دیا ہے جو کہ تسلی بخش ہو۔ رات کے 10 بجے کے بعد تو اسپتال میں سارے دن کوئی انسان بھی نہیں ملتا، نہ ڈاکٹر ملتے ہیں، آپریشن کی یہاں پر جگہ نہیں ہے۔ MPs MNA سے جو جس دن سے ووٹ لے کے گیا ہے واپس مڑ کر اپنے حلقے کو نہیں دیکھا، نہ اپنے عوام کے مسائل کو دیکھا، نہ کوئی کام کیا ہوگا۔ جی، اس وقت ہمارے ساتھ ایک موجود تھا عام شہری جو اس نے بتایا کہ لورا لائی میں ایسے لوگوں کو ووٹ دینا چاہیے جو عوامی ہو اور عوام سے رابطے میں ہو اور جمہوری اور پڑھا لکھا ہو۔ بالکل ناظرین، آپ نے رپورٹ دیکھی اور تقریباً اسی طرح کے مسائل جو ہم دیگر حلقوں میں ڈسکس کر رہے ہیں، اور ایک دفعہ پھر میں وہی کہوں گی، وہی بنیادی مسائل جو کہ پچھلے 5 سال پہلے بھی ہم نے دیکھا تھا امیدواروں کو یہی کہتے ہوئے کہ یہ مسئلے حل ہو جائیں گے اور سب کچھ اچھا ہو جائے گا، لیکن پچھلے 5 سال میں کچھ بھی نہیں بدلا، کوئی خاصا فرق نہیں آیا ہے۔ اور وہاں کی عوام کی لوگ بھی آپ نے بات سنی، ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ مایوس ہیں، اور جب سے امیدوار یہاں سے ووٹ لے کے گئے ہیں، جیت کے گئے ہیں، اس کے بعد کبھی واپس عوام میں نہیں آئے ہیں۔ ہمارے نمائندے دولت خان ہی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جانیں گے وہاں پر لوگوں سے اگر ان کی بات چیت ہوئی ہے تو لوگوں کا کیا کہنا تھا۔ دولت خان بتائیے گا، پہلے تو یہ بتائیے کہ آپ نے وہاں پر انفراسٹرکچر کتنا دیکھا اور لوگوں کے مسائل، خاص طور پر اگر پینے کے صاف پانی کا ذکر کیا جائے، گلیوں کا ذکر کیا جائے اور اس کے علاوہ سیوریج کے نظام کا ذکر کیا جائے تو کس حد تک وہاں پر ان تمام چیزوں پر کام ہوا ہے؟ یہاں پہ لورا لائی میں بالکل آپ نے جو صحیح فرمایا ہے کہ لورا لائی میں جو سیوریج نظام ہے، صاف پانی کا نظام ہے، اور خاص کر یہاں پہ جو محکمہ ہیلتھ کا جو نظام ہے وہ درہم برہم ہے۔ یہاں پہ جو اسپتال میں جو مسائل ہے، ہمارے بہت زیادہ مسائل ہے اسپتال میں۔ جو ایک معمولی زخمی کو ہم دوسرے اضلاع یعنی کوئٹہ، ملتان، لاہور، کراچی، مختلف صوبوں میں ہم ریفر کرتے ہیں، تو یہاں پہ اسپتال کے حوالے سے بھی بہت سے مسائل ہیں۔ یعنی کہ دولت خان یہاں پر کوئی بڑا ہسپتال نہیں ہے لورا لائی میں؟ لورا لائی میں ٹیچنگ اسپتال ہے، لیکن وہاں پہ سہولیات یا ادویات کی کمی ہے، سہولیات کی کمی ہے، اور یہاں پہ اور دوسری حالت یہ ہے کہ تعلیم کی زیادہ تر یہاں پہ ضرورت ہے۔ پرائیویٹ اسکول بڑھتے جا رہے ہیں اور سرکاری اسکول جو ہے نا وہ ان کی کمی ہے۔ دولت خان، ہم تعلیم پہ بھی بات کریں گے اور جو میڈیکل کی سہولیات کا آپ نے ذکر کیا اس پر بھی بات کریں گے۔ پہلے یہ آپ نے بتایا کہ یہاں پر ایک نیشنل ہائی وے ہے، ان 4 ضلع کو وہ ملاتی ہے، ایک تو یہ بتائیے گا، دوسرا کوئی نئی سڑک بنائی گئی ہو پچھلے 5 سالوں میں اور نیشنل ہائی وے کے ساتھ جوائن کی گئی ہو، یا پھر اس کو آگے مزید توسیع دی گئی ہو، کوئی اور کام ہوا ہے اس طرح کا؟ بالکل کام یہاں پہ 1% بھی کام نہیں ہوا ہے۔ وہی نیشنل ہائی وے جو گزشتہ 10 سال پہلے جو ایک نیشنل ہائی وے بنایا گیا تھا، وہ اس کے بعد کوئی ایسی ترقیاتی اور کام نہیں ہوا ہے۔ ہمارے شہر کا بائی پاس تک نہیں ہے۔ اچھا دولت خان، وجہ کیا ہے کہ یہاں پر جو عوامی نمائندے ہیں کیا وہ کام کرنے نہیں آتے، یا پھر جو پائپ لائن میں پروجیکٹس ہیں ان کی طرف کوئی نہیں دیکھ رہا، جو ترقیاتی منصوبے ہیں وہ التوا کا شکار ہیں؟ وجہ کیا ہے کہ فنڈز نہیں مل رہے یا لوگ کام ہی نہیں کرنا چاہتے؟
اصل وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ پارٹیاں تبدیل کرتے رہتے ہیں کیونکہ ان کا کوئی ذمہ داری نہیں ایک پارٹی میں ہو. اگر ایک جماعت ہے تو اگلے دن اپنی سیاست کو مینٹین رکھتے ہیں لیکن کام نہیں کرتے. بالکل یہی ہے, اپنے سیاست کو مینٹین کر کے جدھر سے وہ زیادہ ملتے ہیں وہ اسی پارٹی کو اختیار کرتے ہیں, پھر اسی پارٹی میں جو ہے نا وہ شامل ہو جاتے ہیں. کی سہولیات کا بہت برا حال ہے. اس کے علاوہ کوئی نیا اسکول یا نئی یونیورسٹی بھی یہاں پر نہیں بنی ہے اور یہی بتایا جا رہا ہے کہ انفراسٹرکچر پر بھی بالکل کام نہیں ہوا ہے. دولت خان ہمارے ساتھ موجود رہے گا, اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے تجزیہ کار احمد کاکڑ صاحب نے. ان سے مزید بات کریں گے کہ اس صوبے کی صورتحال, خاص طور پر سیاسی صورتحال کے بارے میں, کہ بلوچستان کی سیاسی صورتحال دوسرے صوبوں سے کس طرح سے مختلف ہے. اور سب سے بڑا مسئلہ ناراض لوگوں کو منانا ہے. کہ آپ سمجھتے ہیں پیر محمد کاکڑ صاحب کے ان الیکشنز کے ذریعے معاملات کو قابو کیا جا سکتا ہے, کنٹرول میں لایا جا سکتا ہے؟ بالکل, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح جو ہمارے بلوچ بھائی جو ناراض ہیں کافی عرصہ سے, کوئی لندن میں ہیں, کوئی انڈیا میں ہیں, پہلے یہ افغانستان گئے تھے, میں سمجھتا ہوں اس الیکشن سے بلوچستان پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا اس حوالے سے کہ ان کو جو ہے اس الیکشن کے ذریعے ان کو ناراض لوگوں کو راضی کرے گا. اچھا کاکڑ صاحب, موسیٰ خیل, بارکھان, دکی کے علاقے اس حلقے میں شامل ہیں. یہاں کی سیاست بھی زیادہ تر شخصیات کے گرد گھومتی ہے. کیا مستقبل میں سیاسی منظرنامہ بنتے ہوئے آپ دیکھ رہے ہیں؟ ہر علاقے میں ہمارے یہاں پہ کاکڑ قوم ہے, یہاں پہ کیتران ہیں, یہاں پہ موسیٰ خیل ہیں, یہاں پہ ترین ہیں, یہاں پہ ناصر ہیں. یہاں پہ کوئی جو ابھی فرض کرے اگر کوئی امیدوار کسی بھی پارٹی میں ہو, اگر وہ اس پارٹی کو ریزائن کر دے, دوسرے چھوٹے لوگ وہ سارے جو ان کے ورکر ہیں اس طرف چلے جاتے ہیں. تو یہ شخصیات کے اوپر ہے, یہاں پہ پارٹی کی کوئی حیثیت نہیں. کاکڑ صاحب, پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہونے کے ناطے بلوچستان کے مسائل بھی بہت بڑے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں تمام سیاسی جماعتیں بلوچستان کے مسائل کا حل کرنے کا نعرہ تو لگاتی ہیں لیکن مسائل وہیں کے وہیں رہتے ہیں. اس پر آپ کیا کہیں گے کہ مسئلہ کہاں پر ہے؟ آیا واقعی فنڈز کا صرف وعدہ کیا جاتا ہے لیکن دیے نہیں جاتے جو بلوچستان کا حق ہے, یا پھر یہاں پر فنڈز ملنے کے بعد کرپشن کا شکار ہو جاتے ہیں؟ یہاں پہ بلوچستان پہ اگر آپ دیکھا جائے, یہاں پہ ہمیشہ جو یہاں کے مسئلے ہیں, یہاں پہ مسائل ہیں, مسائل کے اوپر کوئی ووٹ نہیں دیتے. یہاں پہ بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے جو امیدوار ہیں وہ کبھی ایک پارٹی کی طرف جاتے ہیں, کبھی دوسرے پارٹی میں, چڑھتے سورج کے سارے پجاری ہیں. یہاں پہ ہمارے حلقے ہیں, بارکان ہے, موسیٰ خیل ہے, دکی ہے, لوڑلائی ہے. اس علاقے میں اگر دیکھا جائے تو ہمارے بہت سے جو سابقہ امیدوار تھے اس وقت مسلم لیگ نون میں چلے گئے. تو یہ اس طرح عوام بھی ان سے مایوس ہے. کاکڑ صاحب, سندھ میں وڈیروں اور بلوچستان میں سرداروں کی حکمرانی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بلوچستان کی عوام کو ووٹ کا حق درست انداز میں مل سکے گا جب وہ سرداروں کے دباؤ میں آ کے ووٹ ڈالتے ہیں؟ تو کب یہ وقت آئے گا کہ سرداروں کے دباؤ سے ہٹ کے عوام اپنی مرضی سے ووٹ ڈال سکیں گے؟ نہیں, اگر آپ اس چیز کو دیکھیں تو ایسے آج کل سنجیدہ لوگ بھی ہیں, وہ سردار کے نواب کے کہنے پہ بھی ووٹ نہیں دیا. آج کل جو آپ سوشل میڈیا کے دیکھتے ہیں, ابھی نوجوانوں میں بڑا شعور آ چکا ہے, نوجوان اپنی مرضی سے بھی ووٹ دیں گے. لیکن بدقسمتی ہمارے جو ہے نا, جب ووٹ ہم کسی کو دیتے ہیں لیکن پھر رزلٹ تبدیل ہوتا ہے. رزلٹ کہاں سے تبدیل ہوتا ہے, یہ جو ذمہ داری ہے وہ الیکشن کمیشن پہ ہے. بالکل, آپ نے کاکڑ صاحب کی بھی بات سنی. ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ یہاں کے لوگ جن کو ووٹ ڈالتے ہیں اور کہیں نہ کہیں اس کا دباؤ نظر آتا ہے کہ جو اوپر سردار ہیں یا برادری ہے وہ اس کو فالو کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. لیکن مسائل اگر دیکھے جائیں تو دونوں حلقوں میں ویسے ہی نظر آئے جیسے ہم اس سے پہلے بھی حلقوں کا جائزہ لیتے رہے ہیں. ناظرین, آج کے پروگرام میں حلقہ NA 130 کو ہم نے کور کیا اور حلقہ NA 252 کو کور کیا اور یہاں کے مسائل اپنے ناظرین تک پہنچائے. اور امید یہی ہے کہ اس پروگرام کے تھرو لوگوں کو گائیڈنس ملے گی کہ انہوں نے آئندہ کس کو ووٹ ڈالنا ہے جو واقعی میں ان کے مسئلے حل کر سکے. ایک اور پروگرام کے ساتھ مزید حلقوں کی ڈیٹیلز لے کر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.